لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اجمعین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحج اشہور معلومات. صدق اللہ المولانا العظیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میٹھے میٹھے پیارے پیارے ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں ہاؤ ٹو پرفارم حج. امہ چینل کے ایوان سے آپ کی خدمت میں 10 روزہ سیریز پیش کی جا رہی ہے، جس میں سے آج 8واں دن ہے، اور آج ہم بات کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی عرفات اور مزدلفہ کے حوالے سے. کل عرفات کے حوالے سے چند باتیں پیش کی گئی تھی. مزید آج میدان عرفات کے حوالے سے، وقوف عرفہ کے حوالے سے چند گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. مناسک حج کے مسائل بیان کرنے کے لیے ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں ہر دل عزیز شخصیت حضرت علامہ مولانا محمد یونس مصباحی صاحب قبلہ دامت برکاتہم القدسیہ، جو نہایت ہی احسن طریقے سے اور بڑے خوبصورت انداز میں فقہ حنفی کے مسائل مناسک حج بیان کر رہے ہیں. آپ حضرت کے علم سے مستفیض ہو رہے ہیں. تو آئیے میدان عرفات اور وقوف عرفات کے سلسلے میں ہم گفتگو کریں. اس سے پہلے ہم حضرت کی بارگاہ میں ہدیہ سلام اور ہدیہ تشکر پیش کریں. اس کے فوراً بعد انشاءاللہ تعالی یہ پروگرام آگے پیش کیا جا رہا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت خیریت میں؟ الحمدللہ. آپ تشریف لائے، آپ کی بڑی کرم نوازی ہے، اور امہ چینل کے لیے بھی بڑی سعادت کہ آپ تشریف لاتے ہیں. اور ہاؤ ٹو پرفارم حج کے سیریز میں آج 8واں دن ہے. 8ویں دن میں آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں. ناظرین محترم، یہ مہمان شخصیت تھی جسے آپ نے ملاحظہ فرمایا، ملاقات بھی کی. تو آئیے اب بلا کسی تاخیر کے میں حضرت کی خدمت میں یہ بات عرض کرتا ہوں کہ حضرت میدان عرفات کو میدان عرفات کیوں کہتے ہیں، اسے عرفہ کا میدان کیوں کہتے ہیں؟ جیسا کہ کل آپ نے جو ہے تذکرہ فرمایا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات کرنا، حضرت آدم کا حضرت حوا کا پہچاننا. تو اور بھی کوئی اس میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میدان عرفات، جس میں سال کا سب سے بڑا دن جسے عرفہ کا دن کہا جاتا ہے، وہ حاجی لوگ وہاں گزارتے ہیں. اور یہ حج کا رکن اعظم ہے. سبحان، یعنی اس کے بغیر حج ہو ہی نہیں سکتا ہے. احرام میں اگر کچھ ادھر ادھر ہو جائے تو آدمی پھر سے احرام باندھ کر کے دم دے کر کے اس فرض کو ادا کر سکتا ہے. طواف زیارت میں اگر اس سے کچھ آگے پیچھے ہو جائے تو دم دے کر کے وہ اپنی بات کو درست بنا سکتا ہے. لیکن ایک میدان عرفات میں جو وقوف عرفہ کیا جاتا ہے، اس کے لیے 9 ذی الحجہ کا دن یہ مقرر ہو چکا ہے.
اور اس کو آگے پیچھے نہیں کیا جا سکتا ہے. اگر 9 ذی الحجہ کو اگر کوئی آدمی میدان عرفات میں حاضری نہیں دیتا ہے تو اس کا حج چلا جاتا ہے اور پھر اس کو کیا ہے طواف وغیرہ کر کے اپنا حج مکمل کر کے آئندہ سال اس کو پھر سے حج کی قضا کرنی پڑتی ہے، اس وجہ سے کہ یہ بالکل رکن اعظم ہے حج کا. تو یہ میدان عرفات کے اندر پورا میدان عرفات صرف بطن ارنا کو چھوڑ کر کے پورا میدان عرفات یہ ٹھہرنے کی جگہ ہے، اور کہیں بھی آدمی رک جائے تو اس کا رکنا پا لیا جاتا ہے. تو میدان عرفات تقریباً 20 مائل یہ سب بڑا ہے، اراؤنڈ اس کو ملا کر کے 20 مائل جیسا یہ بڑا سا میدان ہے، تو اس کو میدان عرفات کہا جاتا ہے. تو اس کے 2 سبب تو میں نے کل بیان کیے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس جگہ پر پہچانا، اس لیے اس کو وہ نام دیا گیا، یا حضرت آدم علیہ السلام کی حضرت حوا کے ساتھ میں دنیا میں آنے کے بعد میں پہلی وہاں ملاقات ہوئی تو اس وجہ سے اس کو میدان عرفات کہا گیا. اور تیسری وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ اس کو اعتراف سے ماخوذ کیا جائے، تو چونکہ جو لوگ وہاں جاتے ہیں وہ اپنا اعتراف جرم کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اور پروردگار عالم کی اچھی طرح سے ان کو شناخت ہوتی ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ میرا رب ہے اور میرا رب ہی میرے گناہوں کو معاف کرے گا. تو رب تبارک و تعالیٰ کی کما حقہ معرفت اس میدان میں چل کے ہوتی ہے، اور حج میں جانے والے اپنا اعتراف جرم کر کے اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں. اس وجہ سے بھی میدان عرفات کو میدان عرفات کہا جاتا ہے. جی. اور یہ سب سے بڑا دن جو ہے عرفہ کا دن وہ وہاں حاجی لوگ گزارتے ہیں. تو اس کے اوپر بھی کلام کریں گے کہ بھائی ادھر جو لوگ جاتے ہیں مینا میں، اور مینا میں ان کو 8ویں کا دن گزارنا ہے، 9ویں کی صبح تک وہاں رہنا ہے، اور فجر کی نماز ادا کر لینے کے بعد جب سورج نکلے اور سورج کی کرنیں ادھر مسجد پر دکھائی دیں تو اس وقت لوگوں کو وہاں سے میدان عرفات کی طرف سے چلنا شروع کرنا ہے. تو میدان عرفات کی طرف وہ آئیں گے اور اپنے پورے راستے میں ذکر ہے، درود ہے، قرآن شریف کی آیتوں کی تلاوت ہے، اور جو بن سکتا ہے ذکر و درود میں مشغول رہے، تلبیہ پڑھے، بکثرت تلبیہ پڑھنا چاہیے ان لوگوں کو. تو یہ ورد و وظائف کرتے ہوئے وہ میدان عرفات کی طرف چلیں گے، اور میدان عرفات میں رکنے کا جو صحیح وقت ہے وہ زوال کے بعد سے شروع ہوتا ہے اور دوسرے دن کی فجر تک رہتا ہے، صبح صادق سے پہلے تک رہتا ہے. اگر اس پورے وقت میں بھی کوئی آدمی 1 سیکنڈ کے لیے بھی وہاں سے گزر جاتا ہے تب بھی اس نے رکن اعظم کو پا لیا، اگرچہ اس کا واجب چھوٹ گیا. کہ واجب جو ٹائم ہے وہ زوال کے بعد سے لے کر کے مغرب تک ہے کہ سن سیٹ یعنی سورج وہاں غروب ہو جائے، اس کے بعد میں وہ مزدلفہ جانے کے لیے نکلے. اگر اس سے پہلے اگر وہ نکل جاتا ہے تب بھی اس نے واجب کو مس کیا. اگر سورج غروب ہونے سے پہلے میدان عرفات سے وہ باہر نکل گیا تب بھی اس نے واجب کو چھوڑ دیا. ہاں اگر وہ چلنا شروع کرے، میدان بہت بڑا ہے، اگر سورج غروب ہونے سے پہلے وہ میدان سے باہر نہیں ہو سکتا ہے تب تو کوئی بات نہیں ہے، اس نے اس فرض واجب کو بھی پا لیا. تو یہ اس کا پورا وقت ہے کہ اس میں اگر پا لیا جائے تو یہ رکن اعظم یہ زوال کے بعد سے لے کر کے دوسرے دن کی فجر سے بیفور اگر 1 سیکنڈ کے لیے بھی ہو تب بھی فرض ادا ہو جائے گا. اور واجب یہ ہے کہ ظہر کی یعنی زوال کے بعد سے لے کر کے جو ظہر کا بگننگ ٹائم ہوتا ہے، زوال کے بعد سے لے کر کے وہاں غروب آفتاب تک وہاں رکنا ہے. حضرت یہ قیام عرفات میں ٹھہرنا یہ حج کا سب سے بڑا رکن ہے. جی. اس کے علاوہ کوئی حج کا بڑا رکن ہے؟ حج اس رکن کے علاوہ نہیں. طواف زیارت ہے، مگر طواف زیارت میں کیا ہے کہ آگے پیچھے بھی ہو جائے تب بھی اس میں دم دے کر کے اس کو بنایا جا سکتا ہے. جی. لیکن یہ وقوف عرفہ میں اگر آپ نے 9ویں کو چھوڑ دیا
پھر 10ویں کو آ کر کے آپ چاہو کہ وہاں رک جاؤ اور پھر دم دے دو تو آپ کا حج ہو جائے، تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اور باقی میں کیا ہے کہ فرائض ہیں مگر اس میں کوئی کمی ہو گئی یا آگے پیچھے کر لیا، اس کا ٹائم کو آپ نے مس کر دیا، جیسے طواف زیارت ہے وہ 12ویں کی مغرب سے پہلے آپ کو کر لینا ہے، لیکن آپ نے نہیں کیا تو آپ 13ویں کو بھی کر رہے ہیں تو فرض آپ کا ادا ہو جائے گا اور آپ کو دم دینا پڑے گا، لیکن آپ نے کر تو لیا نا۔ لیکن وقوف عرفہ میں ایسا ہے کہ وہ دین اور جو وقت بتایا گیا وہ ضروری ہے، اس کو چھوڑ دیا جائے تو پھر آدمی کا حج نہیں ہوتا، اس کو دوسرے سال قضا کرنی پڑتی ہے۔ اس میں وقوف عرفات میں ظہر اور عصر کی نماز ملانا ہے، تو کیا یہ ہر ایک کے لیے ظہر اور عصر دونوں نمازیں ملانا ہے، یا پھر جو لوگ وہاں مسجد میں خطبہ جو سنتے ہیں امام کی ابتداء نماز پڑھتے ہیں، ہمارے فقہا نے جو فیصلہ فرمایا ہے اور وہ تو یہی ہے کہ بڑی جماعت کے ساتھ میں، یعنی جو وہاں تمام حاجی لوگ اکثر جو وہاں حاضری دے کر کے پڑھتے ہیں، اس جماعت کے ساتھ میں اگر نمازیں ادا کی جائیں تو اس میں یہ حکم ہے کہ ظہر کے وقت میں ظہر کی نماز بھی پڑھی جاتی ہے اور اس کے بعد میں ساتھ ہی میں عصر کی نماز ادا کی جاتی ہے، اور پھر پورا وقت ذکر و اذکار اور خطبہ، ذکر و اذکار، درود، دعا وغیرہ میں یعنی گزارا جاتا ہے۔ لیکن ہمارے احناف فقہا کے نزدیک یہ بڑی جماعت کے ساتھ میں مخصوص ہے، لیکن اگر لوگ اپنے اپنے ٹینٹ میں الگ الگ چھوٹی چھوٹی جماعتیں قائم کرتے ہیں، وہاں نمازیں ادا کر رہے ہیں، یا وہ اکیلے وہاں نماز ادا کرتے ہیں، تو ایسی صورت میں یہ حکم ان کے لیے نہیں ہے، تو ان کو ظہر کی نماز یہ ظہر کے وقت میں پڑھنا ہے اور عصر کی نماز عصر کے وقت میں پڑھنا ہے۔ ہاں صاحبین یعنی حضرت امام محمد اور امام یوسف رحمہم اللہ، ان کے نزدیک یہ ہے کہ وہ کسی بھی طریقے سے نماز پڑھے گا تو اس کو اجازت ہے کہ اس کو ظہر اور عصر کو ایک ساتھ میں ملا کے پڑھنا ہے، لیکن فتویٰ ان کے فتوے پر نہیں دیا گیا ہے، بلکہ احناف کا فتویٰ یہی ہے کہ وہ بڑی جماعت کے ساتھ میں ہو تو پڑھے گا، ورنہ ظہر کو ظہر کے ٹائم میں اور عصر کو عصر کے ٹائم میں اس سے بیفور لا کر کے عصر کی نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ سبحان اللہ۔ تو ناظرین، یہ ایک خلاصہ تھا کہ بہت سارے لوگ، بہت سارے حجاج کرام میدان عرفات میں وقوف عرفات کے وقت میں 2 نمازیں ظہر عصر کی ہوتی ہیں، اپنے ٹینٹ میں بھی دونوں نمازیں ظہر کے وقت میں ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان سے معتبرانہ التماس ہے کہ فقہ حنفی کے نزدیک یہی مسئلہ ہے کہ ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں ادا کی جائے، عصر کی نماز عصر کے وقت میں ادا کی جائے، اور باقی اوقات میں آپ ذکر و اذکار، درود پاک، توبہ و استغفار میں گزاریں، اور یہ وہ دین اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا ہے۔ یقیناً اس دین کے لیے اللہ کی رحمت کے ہزاروں فرشتے میدان عرفات میں حاضری دینے والوں کے لیے دعا بھی فرماتے ہیں اور ان کی دعا پر آمین بھی کہتے ہیں، اور یقیناً وہ ایک ایسا دین ہوتا ہے، یہ ایک ایسا نورانی سما ہوتا ہے، ایک ایسا رحمت بھرا منظر ہوتا ہے کہ وہاں پر ہر ایک کی زبان پر ہوتا ہے لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک، یہی صدا ہوتی ہے۔ ہر ایک یہی چاہتا ہے کہ میرا رب تو مجھ سے راضی ہو جا، رب کی چھماچھم رحمتیں برستی ہے، اور اس وقت آپ دیکھیں ایک ہی لباس ہوتا ہے، ایک ہی لباس میں ہر انسان ملبوس ہے، اور سب کی زبان پر ایک ہی کلمہ ہے، ایک ہی صدا ہے لبیک اللہم لبیک، اور سب یہی چاہتے ہیں کہ آج میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، میرا رب میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ یقیناً میدان عرفات میں حاضری دینے والے کی اللہ تبارک و تعالی حاضری بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہے، اس کے گناہوں کو بھی معاف فرماتا ہے۔ آئیے مزید اس پر گفتگو کرتے ہیں کہ حضرت میدان عرفات میں کوئی خاص دعا ہے جو بندوں کو مانگنی چاہیے رب سے؟ انشاءاللہ اس پر بھی اپنے تذکرہ کرتے ہیں کہ رسول پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ہمیں کیا فرمایا ہے، مگر جو ایک مخصوص ذکر ہے کہ جو وہاں چل کے کرنا ہے، اور رسول پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ہم لوگوں کو اس کی تلقین فرمائی ہے کہ میدان عرفات میں کیا کرنا ہے، تو یہ مشکات کتاب المناسک ہے، اس میں نبی اکرم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا فرمان ذیشان ہے کہ
خیر الدعائے دعاؤ یوم عرفہ سبحان اللہ. کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ بہترین دعا یہ عرفہ کے دن کی دعا ہے. سبحان اس لیے کہ عرفہ کے دن کو یہ سال کے تمام دنوں میں سب سے بہتر دن مانا گیا ہے. کیا کہنا. کہ جیسے جمعہ ہے وہ ہفتے کا سب سے بہتر دن ہے اور یوم عرفہ ہے وہ سال کے دنوں میں سب سے بہتر دن ہے. سبحان اللہ. سبحان حضرت عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ما ثبت بالسنہ میں یہ تحریر فرما کہ اگر کسی نے یہ قسم کھائی کہ میں سب سے بہتر دن میں روزہ رکھوں گا تو فرماتے ہیں کہ اس کو عرفہ کے دن روزہ رکھ کر کے اپنی قسم کو پورا کرنا چاہیے، اس لیے کہ عرفہ یہ سال کا سب سے بہتر دن ہے. سبحان. اور جس نے یہ قسم کھائی کہ میں ہفتے کے بہتر دن میں روزہ رکھوں گا تو اس کو جمعہ کے دن روزہ رکھ کر کے اپنی قسم کو پورا کرنا چاہیے. تو اس سے معلوم ہوا کہ عرفہ کا دن یہ سال کے دنوں میں سب سے بہتر ہے، نہ صرف حاجیوں کے لیے بلکہ تمام دنیا کے مسلمانوں کے لیے عرفہ کا دن یہ سب سے بہتر دن مانا گیا ہے. تو حضور پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ عرفہ کے دن کی دعا یہ ساری دعاؤں میں بہتر دعا ہے. وَخَيْرُ مَا قُلْتَ وَخَيْرُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِن قَبْلِ، اور سب سے بہتر وہ جو میں نے پڑھا اور مجھ سے پہلے کے انبیاء کرام نے پڑھا وہ یہ ذکر ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. سبحان اللہ. ترمذی شریف میں اس کی روایت کی گئی ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ میدان عرفات میں اس ذکر کو بکثرت میں نے بھی پڑھا ہے اور اس سے اگلے انبیاء کرام جو ہیں جنہوں نے میدان عرفات میں حاضری دی تو انہوں نے بھی اس کلمہ کو بکثرت پڑھا ہے. تو اگر تم لوگوں کی بھی حاضری ہو جائے تو تم لوگ بھی اس کلمے کو وہاں بکثرت پڑھنے کی کوشش کرنا. تو حضور پاک نے یہ فرما دیا کہ بہترین دعا عرفہ کی دعا ہے، اس وجہ سے وہاں کے اوقات کو آدمی کو بیکار نہیں گزارنا چاہیے. اگر اسے پتہ چلتا ہے کہ جس گروپ میں وہ بیٹھا ہوا ہے وہاں کے لوگ باتیں کر رہے ہیں اور وہ کیا ہے ایک دوسرے کے ساتھ گفت و شنید میں لگے ہوئے ہیں تو ایسی صورت میں اس آدمی کو ان لوگوں سے علیحدہ ہو کر کے اپنے اوقات کی قدر کرتے ہوئے ذکر و اذکار، درود شریف اور ساتھ میں دعاؤں کے اندر اپنے وقت کو گزارنا چاہیے. ٹھیک. تو میدان عرفات کی حاضری کے سلسلے میں آپ نے سماعت فرمایا اور وقوف عرفات تھوڑی دیر کے لیے ہی ہو لیکن وہ واجب ہے. اگر وہ تھوڑی دیر کے لیے بھی وقوف عرفہ اس نے نہیں کیا تو اس کا حج نہیں ہوا. سب سے بڑا رکن حج کا یہ میدان عرفات کا وقوف ہے اور وقوف عرفات اگر اس نے نہیں کیا تو اس کا حج نہیں ہوا. ناظرین اس بات کو خاص طور یاد رکھنے کی ہے. جو بیہقی شریف میں بھی ایک ذکر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما اس کا بھی بہت بڑا فائدہ ہے جی کہ عرفات میں رہنے والوں کو اسے بھی کرنا چاہیے. تو وہ بھی ناظرین کے گوش گزار کر دیتے ہیں تاکہ جانے والوں کو فائدہ ہو جائے یا بعد میں کبھی جاتے ہیں تو وہ بھی اس ذکر کو سن کر کے اس سے استفادہ کر سکتے ہیں. رسول اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان عرفہ کے دن زوال کے بعد وقوف کرے پھر 100 مرتبہ کہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، یعنی چوتھا کلمہ جو اپنے سب کو یاد ہے وہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے. اس کے بعد سورہ اخلاص یعنی قل ہو اللہ شریف کی صورت ان کو ایک 100 مرتبہ پڑھنی ہے. پھر 100 مرتبہ ان کو درود شریف پڑھنا ہے اور وہ درود ابراہیم کا سے ماخوذ ہے کہ اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وعلینا معہم. اس طریقے سے اس کو پڑھنا ہے. تو فرماتے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے فرشتوں میرے اس بندے کو کیا ثواب دیا جائے جس نے میری تسبیح تحلیل کی اور تعظیم و تکبیر کی، مجھے پہچانا اور میری ثنا کی اور میرے نبی پر درود بھیجا. سبحان اللہ. تو اے فرشتوں گواہ رہو کہ میں نے اسے بخش دیا اور اس کی شفاعت خود اس کے حق میں قبول کر لی
اور میرا یہ بندہ مجھ سے سوال کرے تو میں اس کی شفاعت تمام عرفات کے لیے بھی قبول کر لوں گا. سبحان یعنی اللہ. اس کو یہ کہ تمام عرفات والوں کے لیے بھی اگر کسی چیز کی مانگ کرتا ہے تو میں اس کی مانگ کو پورا کر دوں گا. تو یہ حدیث پاک میں ذکر موجود ہے بیہقی شریف میں. تو ناظرین یہ سن رہے ہیں تو اس ذکر کو اگر بن سکے تو وہ لکھ لیں اور یاد کر لیں اور میدان عرفات میں وہ پڑھیں تو انشاءاللہ اس کا فیض یہ ہوگا کہ ان کی دعا بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گی اور دوسروں کے حق میں بھی ان کی مانگ اللہ تبارک و تعالیٰ پوری فرمائے گا. اگر آپ نے پہلے لکھ لو تو ایک مرتبہ اور دوہرا دیں تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے ناظرین اس وقت دیکھ رہے ہیں. آپ نے لکھ لو کہہ دیا تو کتنے ایسے ہوں گے جو پین پیپر تلاش کر رہے ہیں. دیکھیں چوتھا کلمہ تو ان کو آتا ہی ہے جی, لہذا لکھنے کی ضرورت حضرت نہیں جو ہے یہ بتاتے ہیں اسے ذہن نشی کر لیں اور اگر پین پیپر ہاتھ میں ہو تو اسے لکھ لیں. کبھی بھی اللہ تعالیٰ آپ کو یہ موقع نصیب کرے کہ آپ کو میدان عرفہ کی حاضری نصیب ہو, یعنی آپ کو اللہ حاجی بنائے, تو یہ عمل آپ ضرور وہاں پر پڑھ لیا کریں. 100 مرتبہ چوتھا کلمہ, 100 مرتبہ چوتھا ہاں, کلمہ, پھر 100 مرتبہ قل ہو اللہ شریف کی صورت, وہ بھی سب کو یاد ہے, ناظرین کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اس کے بعد میں 100 مرتبہ درود ابراہیم کا پہلا حصہ, درود ابراہیم میں اللہم صلی علی, نہیں سیکنڈ حصہ یہ اللہم صلی علی محمدin, یہ پہلا ہے نا جی, یہ پہلا حصہ اللہم صلی علی محمدin کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اگر پورا بھی پڑھ لے تبھی کوئی بات نہیں ہے. اور اس کے ساتھ آخر میں سے اتنا کہنا ہے وعلینا معہم, یعنی ان کے ساتھ ہم پر بھی یہ درود و سلام ہو. تو فرما گیا کہ اس کے لیے یہ بشارتیں ہیں. تو لکھنا کچھ بھی نہیں آیا بلکہ ان کے لیے صرف وعلینا معہم یہ درود ابراہیم کے پہلے حصے کے ساتھ آخر میں ملانا ہے. سبحان اللہ. حضرت ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں مسز صدیقیہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اس آج کے ہاؤ ٹو پرفارم حج کے 8ویں روز کے سیریز میں. جی السلام علیکم. بہت اچھا آپ کا پروگرام جا رہا ہے. میں آپ سے ایک کوشچن پوچھنا تھا کہ جیسے ہم یہاں انگلینڈ میں رہتے ہیں اور یہاں آپ کو پتا ہے کہ مارگیجز وغیرہ لوگ لیتے ہیں, تو یہ سوال کرنا تھا کہ جیسے اگر مارگیجز ہیں یا جیسے لوگوں نے گھر لیتے ہیں تو اس کے لیے قرضہ لیا ہوا ہے, تو اس کے علاوہ بھی اتنے پیسے تو بچ جاتے ہیں کہ آپ حج پہ چلے جائیں, تو کیا کچھ لوگوں کا کانسیپٹ یہ ہے کہ جب تک آپ قرضہ ادا نہیں کریں گے تو اس وقت تک آپ حج پہ نہیں جا سکتے, تو اس کے بارے میں ذرا پلیز تفصیل سے بتائیے گا کہ کیا اگر آپ نے مارگیج بھی لی ہوئی ہے, جیسے اسلامک مارگیج بھی لوگ لیتے ہیں, تو اس کے علاوہ اگر پیسے بچ رہے ہیں تو آپ حج پہ جا سکتے ہیں یا پھر جب تک قرضہ ادا ہو جائے پورا پھر اس کے بعد ہی آپ کے اوپر فرض ہوگا. ٹھیک بتاتے ہیں آپ کو میری بہن, بہت شکریہ فون کرنے کے لیے, اللہ حافظ. ٹھیک, تو حضرات یہ تو تھی میدان عرفات کی دعائیں جو حضرت نے بتائی, اور میدان عرفات میں ہمیں قیام کرنا چاہیے, اس کے علاوہ حاجی کا حج نہیں ہوگا. حضرت اگر کوئی شخص ایسے وقت میں میدان عرفات میں پہنچتا ہے, جیسا کہ آج کل جو ہے کافی بھیڑ بھاڑ ہوتی ہے, وہاں پر بسوں کا انتظام ہوتا ہے لیکن بسیں بھی بھیڑ کی وجہ سے جلدی دوڑ نہیں پاتی ہیں اور وہاں حجاج کرام پہنچ نہیں پاتے ہیں. کتنے ایسے ہوتے ہیں جو عصر سے پہلے پہنچتے ہیں, تو کیا ظہر کی نماز وہ عرفات میں ہی پڑھیں یا مینا میں پڑھ لیں گے؟ ایسے تاخیر سے اگر پہنچتے ہیں, اگر ان کو ایسا لگتا ہے کہ وہ لیکن ان کو نکلنا تو وہاں صبح کو ہے نا, مینا تو یہ ہے کہ مینا سے تو صبح سے نکلتی ہیں, لیکن بسیں جو ہوتی ہیں لوگ بسوں سے نکلتی ہیں نا, ہاں تو ظاہر سی بات ہے کہ ٹریفک کی وجہ سے بسیں کم پڑ جاتی ہیں, کبھی کبھی لوگ بہت زیادہ ہوتے ہیں, لوگوں کو لے جانے کے لیے کافی پریشانی ہوتی ہے, تو ظہر کے اثر سے پہلے بھی لوگ وہاں پہنچتے ہیں مینا سے عرفات, اور پھر عرفات سے جو خلا کرتے ہیں مزدلفہ کے لیے, تو پھر رات کے 4 بجے تک لوگ جو ہے نا مزدلفہ میں ابھی پہنچ نہیں پاتی ہیں. تو اس سلسلے میں نماز کا کیا کیا جائے گا؟ بہتر تو یہ بتایا گیا ہے کہ بھئی جو لوگ وہاں مینا سے عرفات میں جانا چاہتے ہیں وہ بسوں کو استعمال کریں. اس سے بہتر یہ ہے کہ وہ پیدل چل کے جانے کی کوشش کریں, چونکہ پیدل چل کے جانے میں ثواب بھی بہت بڑا ہے, جو ہم لوگوں نے اس دن بھی بتایا تھا کہ اس کو ہر قدم کے اوپر 700 نیکیاں ملتی ہیں.
تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ اس طریقے سے کیا ہے مکہ شریف سے مینا پیدل جائے، مینا سے ادھر عرفات مزدلفہ ہو کر کے آئے تو اس کو 78 خرب 40 ارب نیکیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوں گی۔ تو یہ فائدہ ہے کہ آدمی کیا ہے ہر قدم پر نیکیاں کمائے، بس اور جلدی پہنچ سکتا ہے، جلدی پہنچتا ہے، بالکل کہ اس میں آدمی کہیں سے بھی راستہ لے کر کے آدمی پیدل جا سکتا ہے۔ تو لوگوں کو ایسا اہتمام کرنا چاہیے کہ ان کی نماز جا نہ سکے، لیکن اگر ان کو ایسا لگتا ہے کہ نماز قضا ہو جائے گی تو ایسی صورت میں وہ کہیں بھی نماز ادا کر سکتے ہیں، چونکہ جو میدان مزدلفہ کے اندر مغرب کے لیے جو کہا گیا ہے نا، وہ تو ڈیلے کرنے کے لیے کہا گیا ہے کہ اس کا وقت چلا جائے گا، اس کو عشاء ہی میں لے جانا ہے، اور عشاء کی نماز کے لیے تو پوری رات ہے، تو مغرب کی نماز تو قضا ہوگی نہیں، کیونکہ اس کے لیے تو عشاء کا وقت ہی مغرب کا وقت بتایا گیا ہے، لیکن یہاں ظہر کے عصر کے لیے ظہر کا وقت بتایا گیا ہے، عصر کے لیے ظہر کا وقت ہے، تو اس لیے ظہر کی نماز کو تو ہم اس کے ٹائم سے پیچھے نہیں لے جا سکتے، ورنہ وہ قضا میں شمار ہوگی۔ تو اگر ایسی نوبت اگر خدا نخواستہ آ جائے تب تو وہ کہیں بھی اپنی نماز کو ادا کریں گے، تب ان کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ اس کو قضا ہونے دیں، لیکن انشاءاللہ لوگوں کو اتنا پرابلم نہیں آئے گا کہ ان کی نماز قضا ہو جائے۔ اگر ایسا ہو تو بس سے اتر جائیں اور پیدل چلنا شروع کر دے تو انشاءاللہ پہنچ جائیں گے۔ ٹھیک، حضرت ہمارے ساتھ فون پر موجود ہیں، ایک بہن ہے بریڈ فورڈ سے، پوچھتے ہیں کیا سوال لے کر آئی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوست چھوٹے چھوٹے سوال ہے، وہ یہ کہ جب ہم لوگ طواف کرتے ہیں تو جوتے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، یعنی کہ جوتے اٹھا کر ہم طواف کرتے ہیں، کیا یہ اس طرح طواف کرنا جائز ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ جب ہم طواف کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ پہلے چکر میں یا آخری 7ویں چکر میں حجر اسود کو بوسہ دینا چاہیے، تو کیا اس کے علاوہ اگر طواف کے علاوہ بھی ہم حجر اسود کو بوسہ دے سکتے ہیں؟ یعنی کہ اگر طواف نہ کرنا ہو، خالی اس نیت سے جائیں کہ ہم نے حجر اسود کو بوسہ دینا ہے یا حتیم کے اندر نفل پڑھنے، کیا یہ جائز ہے؟ ٹھیک، اوکے، اللہ حافظ۔ اوکے، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ آپ کے سوال کا جواب دیتے ہیں میری بہن، بہت شکریہ۔ تو حضرت بات یہ ہو گئی کہ ابھی مزدلفہ کے لیے روانہ، چلو اب پورا دن ہم نے عرفات میں گزارا، دعائیں کی، نمازیں پڑھی، اور میدان عرفات کو عرفات کیوں کہا جاتا ہے اس پر بھی آپ نے روشنی ڈالی، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے میدان عرفات میں حضرت کو جو خطبہ ارشاد فرمایا تھا اس میں سے چند سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے خطبے کے فیضان کو عام کر دیں تو یہ بڑی، وہ تو بہت لمبا خطبہ ہے، اس کے بارے اس میں کوئی خاص کو سرکار نے جو تعلیمات ارشاد اپنے پہلے اس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں کہ عرفہ کا دن یہ کتنا فضیلت والا دن ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح سے بندوں کو وہاں نوازتا ہے۔ تو حدیث پاک سے ہم لوگ تھوڑا سا اس کا تذکرہ کر لیتے تاکہ لوگوں کو اس دن کی اہمیت کا اندازہ لگ سکے، اور وہ جو حج کے لیے جاتے ہیں وہ اپنے اوقات کو بیکار نہ کریں اور پورے وقت میں فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں، اس لیے یہ حدیث ان کو گوش گزار کرتے ہیں۔ یہ مشکات کتاب المناسک میں یہ روایت ہے کہ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ ما رویا شیطانو یومن ہوا فیہ اصغر ولا ادہر ولا احقر ولا اغیظ منہ فی یوم عرفہ، کہ شیطان کو اتنا ذلیل، اتنا راندہ بارگاہ، اتنا حقیر اور اتنا غیظ و غضب میں نہیں دیکھا گیا یوم عرفہ میں جو دیکھا گیا۔ سبحان اللہ، یعنی یوم عرفہ میں شیطان سب سے اپنے آپ کو بہت ذلیل اور بہت ہی اپنے آپ کو حقیر اور غیظ و غضب میں سمجھتا ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ تو وما ذاک الا لما یرا من تنزل الرحمت و تجاوز اللہ عن الذنوب العظام الا ما رؤی یوم بدر۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ شیطان کے غیظ و غضب میں ہونے کا سبب یہ ہے کہ جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اتر رہی ہے اور پروردگار عالم بندوں کے بڑے بڑے گناہوں کو معاف فرما رہا ہے، تو شیطان سے یہ دیکھا نہیں جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو کیا ہے ذلیل سمجھنے لگتا ہے اور حقیر سمجھنے لگتا ہے، اور وہ غصے میں آ جاتا ہے کہ پروردگار عالم یہ تو تمام آنے والوں کو معاف کر دے گا اور ان کی دعاؤں سے نہ جانے کتنوں کو معاف کر دے گا۔ تو اس کی وجہ سے شیطان یہ سب سے زیادہ
یہ وہاں گیز و غضب میں ہوتا ہے. حضور پاک ارشاد فرماتے ہیں الا ما رؤى یوم بدر، مگر بدر کے دن دیکھا گیا کہ وہ اسی طریقے سے ذلیل اور رسوا اپنے آپ کو سمجھ رہا تھا. حضرت ہمارے ساتھ جو ہے تشریف فرمائیں. دربی سے ایک بہن ہے، پوچھتے ہیں کیا سوال لے کر حاضر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی. جی بہن، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. کیا سوال لے کر حاضر ہیں آپ؟ وہ میں نے آپ سے پوچھنا تھا، پہلے تو مبارک ہو آپ کے اس پروگرام کی، بہت اچھا پروگرام اللہ ہے. آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور دوسرا میں نے پوچھنا ہے، عورتوں کے لیے آپ نے بہت کم بتایا ہے. سوال میرا یہ ہے، کیا عورتیں جبل رحمت پر حج کر سکتی ہیں، اپنی نماز پڑھ سکتی ہیں وہاں؟ تھوڑا عورتوں کے بارے میں اگر آپ بتائیں تو پلیز مہربانی ہوگی. کوئی بات نہیں، مہربانی آپ کی کہ آپ نے ہمیں فون کیا، سوال کیا. انشاءاللہ ضرور آپ کو بتاتے ہیں. بہت شکریہ. پھر دیکھیے، عورتوں کے لیے الگ سے کوئی فرق نہیں ہے، صرف احرام کے سلسلے میں تھوڑا بہت فرق ہوتا ہے، تو اس فرق کی ہم لوگوں نے نشاندہی کر دی تھی. باقی جو مناسک حج ہیں ان میں مرد اور عورت کا کوئی فرق نہیں ہے. صرف اتنا ہے کہ بھائی جیسے عورت کیا ہے طواف کرتی ہے، تو اس کو جیسے مرد رمل کرتا ہے، استباء کرتا ہے، تو یہ عورت کو نہیں کرنا ہے، چونکہ وہ تو اپنے کپڑے میں ہے. اور دوسرا یہ کہ صفا مروہ کے درمیان جو سعی کی جاتی ہے اس میں مرد کے لیے دوڑنے کا حکم ہے، عورتوں کے لیے دوڑنے کا حکم نہیں ہے. تو یہ فرق ہے، باقی سب تو ایک ہی طرح سے ہے. اور اسی طرح سے عورتوں کے لیے حالت احرام میں ان کے پہنے ہوئے کپڑے ہیں، جبکہ مرد کو بن سلی چادروں کو استعمال کرنا ہے. عورتیں اپنا ہاتھ اور پاؤں سب کچھ کیا ہے چھپا سکتی، گلوز پہن سکتی ہے، ادھر ساکس پہن سکتی ہے، وہ چاہے جیسے شوز یوز کر سکتی ہے. مگر مردوں کے لیے ان سب چیزوں کی اجازت نہیں ہے کہ وہ ہاتھ میں کیا ہے گلوز نہیں پہن سکتا ہے، پاؤں میں ساکس نہیں پہن سکتا ہے، اور اس کو جو شوز وغیرہ کے لیے یوز کرنا ہے اس میں بھی اس کو اپنے پاؤں کی مڈل والی ہڈی کو کھلا رکھنا ہوتا ہے. یہ فرق ہے. باقی جو ہے مزدلفہ کا یا عرفات کا، یہ سارے مناسک عورتوں اور مردوں کے اندر ایک طرح کے ہیں. اس لیے عورتوں کو یہی ساتھ میں لے کر کے چلنا چاہیے کہ ہم جب آپ کو فرق نہ بتائیں تو یہی سمجھے کہ بھائی مردوں کے ساتھ آپ کے احکام اس میں بالکل مشترک ہیں، اور الگ سے آپ کے لیے کوئی خصوصیت نہیں ہے کہ جس کا انہیں اہتمام کرنا پڑے. یعنی جو ارکان مردوں کو کرنے وہی ارکان عورتوں کو کرنے. بس فرق اتنا ہے کہ وہ احرام مرد چادروں میں ہوتے ہیں، عورتیں جو ہے اپنے کپڑوں میں ہوتی ہے. نیت دونوں کی ایک ہی ہوتی ہے. تو یہی فرق تھا. اور دوسری بات یہ حضرت انہوں نے فرمایا کہ جبل رحمت پر عورتوں کا نماز پڑھنا کیسا ہے؟ جبل رحمت کے پاس میں جانے کا حکم ہے کہ بھئی عرفات میں جب جاتے ہیں تو جبل رحمت کے پاس میں ٹھہرنا ہے. اب کوئی اوپر جانا چاہے تو اوپر جانے کی ضرورت نہیں ہے. اور ایسی نمایاں جگہوں پر عورتوں کو اس لیے بھی نہیں چڑھنا چاہیے کہ بھئی دوسروں کی نظریں ان کے اوپر پڑے گی. اگر وہ بلندی پر ہے اور سارا مجمع اگر نیچے ہے تو بلندی والوں کو نیچے والے دیکھیں گے تو سینکڑوں کی نظریں ان پر پڑ سکتی. اس لیے عورتوں کو ایسی کوئی چیز نہیں کرنی چاہیے کہ جو بالکل ایسی نمایاں ہو کہ سب لوگوں کی نظریں ان پر پڑ سکتی ہوں. اس وجہ سے عورتوں کو یہ نہیں کرنا چاہیے. اور نماز کے لیے تو ساری جگہیں، عرفات کا پورا میدان حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ وقوف کے لیے ہے، اور وہاں اس میدان میں کہیں بھی ٹھہر سکتے ہیں. بطن ارنا کے علاوہ جو ایک حصہ ہے اس کو چھوڑ کر کے باقی پورا میدان اس کے لیے ہے. لہٰذا ان کو وہاں ٹھہرنا چاہیے، اور نمایاں جگہوں کا انتخاب عورتوں کو ایسے مواقع پر نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک. حضرت ہمارے ساتھ جو ہے سفیرہ بہن ہے بلیک بن سے، پوچھتے ہیں کیا سوال لے کر حاضر ہیں. شعیب صاحب ہیں، وہ معاف کیجئے سہیب صاحب ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کو بہت بہت مبارک. جزاک اللہ خیر، مبارک ہو. ماشاءاللہ بہت اچھا چل رہا ہے. مولانا صاحب کو میں ایک سوال تھا جی کہ لاسٹ ایئر اللہ تعالیٰ نے مجھ کو حج کا شرف حاصل کیا تھا. سبحان اللہ. اللہ تو کیا ہوا تھا کہ لاسٹ ایئر 10ویں ذی الحجہ کو رمی کرنے کے بعد میں مکہ گیا تھا جمعہ کے پہلے، اور جمعہ کی نماز حرم میں پڑھی. پھر میں غروب آفتاب کی ویٹ کر رہا تھا وہ طواف زیارت کے لیے، لیکن ابھی میری قربانی نہیں ہوئی تھی. تو ایجنٹ مینا میں تھا، تو ابھی ان کو فون کیا تھا کہ قربانی ہوئی تو ایسے 2-3 مرتبہ کال کیا، اور غروب کا ٹائم اوور ہو گیا، پاس ہو گیا، اور ابھی بھی قربانی نہیں ہوئی تھی. تو پھر
मगरिब के बाद फिर हलक किया, कुर्बानी का फोन आया कि कुर्बानी हो गई, फिर मैंने हलक किया और फिर तवाफ़ी ज़ियारत रात को किया ईशा के बाद। तो इसके लिए क्या मुझको दम देना पड़ेगा? और मैंने जानबूझ के नहीं किया, वजह ये थी। तो आप प्लीज इसका हज़रत क्या बताएंगे? जज़ाकल्लाह। जी, तवाफ़ ज़ियारत के लिए अफजल दिन तो 10वीं का दिन है कि वहाँ अगर वहाँ से फारिग हो जाते हैं तो इधर आकर के वो तवाफ़ ज़ियारत कर ले। लेकिन अगर किसी ने नहीं किया है और वो 10वीं के बजाय 11वीं को करे, 10वीं की रात को करे, 11वीं को करे, 12वीं की मगरिब से पहले अगर कोई आदमी तवाफ़ ज़ियारत कर लेता है तो उसका तवाफ़ ज़ियारत बिल्कुल सही हो गया, उसने कोई भी उसमें खराबी नहीं की है और इसकी वजह से ना उस पर दम आता है ना कुछ आता है। उसका पूरा टाइम ही वही है, 10वीं की फजर से लेकर के 12वीं की मगरिब से बिफोर या सनसेट से बिफोर वो आदमी अपना तवाफ़ ज़ियारत कर ले तो उसका तवाफ़ ज़ियारत अदा हो गया और उसमें कोई फ़र्क नहीं आया। दम देने की कोई ज़रूरत नहीं है उनको। ठीक, तो हज़रत वो ये कह रहे हैं कि मैं इंतज़ार कर रहा था कुर्बानी का। कोई बात नहीं है, अब कुर्बानी का इंतज़ार न भी करता और कर लेता तभी 10वीं का जो दिन है ना वो तवाफ़ ज़ियारत का दिन है। ठीक, वहाँ कोई तरतीब उधर की जरूरत नहीं, उधर की तरतीब चाहिए। मीना में रात को ठहरना है लेकिन ये मीना में ये तो तवाफ कर रहे हैं तो फिर कोई बात नहीं। मीना में अगर कंकर मारना शुरू भी कर देना तब भी वहां से कंकर मार के यहाँ आकर भी तवाफ़ ज़ियारत कर सकता है वो। ठीक है, हाँ, वो वाजिब अलग है, रात वो ये फर्ज अलग है। रात कयाम ना करे और फिर रात तवाफ करके फौरन चला जाए। हाँ, फिर वहां जाके वो वहां ठहरे। तो बाकी कितने लोग ऐसे होते हैं कि वो थकान की वजह से तवाफ़ ज़ियारत के लिए आते हैं, तवाफ करने के बाद जो है थोड़ा रेस्ट करने के लिए होटल में चले जाते हैं। ऐसा कर सकते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन ये कि नाइट जो रुकना है वो उनको मिना में चल के रुकना चाहिए। दोनों जो 11वीं और 12वीं है वो मिना में उनको रुकना, ये सुन्नत है। लेकिन अगर कोई आदमी उसे तर्क कर देता है तो उसकी वजह से कोई दम लाजिम नहीं आता है, सिर्फ तर्के सुन्नत कहा जाएगा कि सुन्नत के हिसाब से सवाब उसका कम हो जाएगा। लेकिन वहां ठहरना ये जरूरत और वाजिब में नहीं है, न पहले 8वीं को मिना में ठहरना वाजिब में है और न 11वीं और 12वीं को ठहरना वाजिब में है। दोनों ये क़याम वहाँ सुन्नत के हैं, करेगा तो सवाब और अगर छूट जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन जानबूझ करके सुन्नत के खिलाफ नहीं करना चाहिए। बात करते हैं इसी पे, हमारे साथ तशरीफ फरमाए अली साहब लेस्टर से पूछते हैं क्या सवाल लेकर हाजिर आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। I want to ask you, when you go from here and you're not got to the miqat yet, you're on the plane, do you have to put your ihram then or can you put it on once you get into the miqat? उर्दू ही बोलो, यही बेहतर होगी। उर्दू ही बोलें, चूंकि इंग्लिश और उर्दू आप मिक्स कर रहे हैं तो बेहतर ये कि उर्दू ही बोले। I can't speak Urdu. जी। Do you understand English? You can't speak Urdu? No. Okay, no worries. You can Urdu. Yeah. English. English, yeah. So basically, say I'm not an airplane and do I have to do this around there or shall I do it once I get into the miqat? Okay. Yeah. Okay, thank you very much. तो हजरत अगर कोई शख्स 11वीं की यानी 10 के बजाय 11वीं को वो शाम गुजारता है मीना में, देखता है कि भाई अब मेरी कुर्बानी हो चुकी है और रात को वो मीना से रवाना होता है आधी रात के बाद तवाफ़ ज़ियारत के लिए और मक्के में पहुंचता है फजर के वक्त में, चूँकि पैदल जाता है, चूँकि आधी रात ढलने के बाद वो निकलता है यहाँ से। अब सुबह सुबह वो मक्का पहुँचा और मक्के में उसने तकरीबन ज़ोहर से पहले या ज़ोहर के बाद तवाफ़ ज़ियारत किया, फिर वो मीना जाता, तो ये ठीक है उसके लिए या कोई दम देना पड़ेगा? नहीं, दम तो नहीं है ना उसमें। मैंने आपको बता दिया पहले कि मैदान मिना के अंदर जो उनका क़याम है वो चाहे 8वीं का हो चाहे वो 11वीं और 12वीं का क़याम हो, वो सुन्नत में शामिल है कि सुन्नत को छोड़ना नहीं चाहिए और सुन्नत ही ये अमल की जीनत हुआ करती है।
اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم سے محبت کی پہچان بھی یہی ہے کہ ہم سنت پر عمل کریں. لیکن اگر کسی نے کسی وجہ سے چھوڑ دیا ہو یا جان بوجھ کے بھی چھوڑا ہو, اس کی وجہ سے نہ دم لازم آئے گا نہ اس کے حج میں کچھ خرابی ہوگی. صرف اتنا کہہ سکتے کہ اس نے یہ جو عمل کیا ہے ترک سنت کا وہ اس نے اچھا نہیں کیا, اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک, اور کوئی خرابی نہیں ہے اس میں. ٹھیک. تو ناظرین یہ تھے اب تک کے عرفات پر ہم نے گفتگو کی. اب آئیے مزدلفہ کی طرف چلتے ہیں کہ مزدلفہ کب نکلنا ہے, میدان عرفات کو کب چھوڑنا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی اس کا ارشاد فرمایا, فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ. کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب تم عرفات سے واپس ہو تو مشعر حرام یعنی مزدلفہ کے نزدیک اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرو اور اس کو یاد کرو جیسے کہ اس سے تمہیں بتایا, اور بے شک اس سے پہلے تم گمراہی میں تھے. من قبل ہی لمن الضالین کا لفظ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس سے پہلے تم گمراہی میں تھے, یعنی تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب کائنات فخر موجودات دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ تعالی وسلم کے صدقے میں ایمان کی دولت نصیب فرمائی, تمہیں راہ راست اور تمہیں صراط مستقیم ملا. تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جو عمل ہمیں کر کے دکھایا اس پر عمل کرنا چاہیے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حجۃ الوداع فرمایا, اور حجۃ الوداع سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا اس میں امت کو نصیحت تھی, امت کو حج کرنے کا طریقہ تھا اور مناسک حج سکھانے کا مقصد تھا. اس لیے کہ آقا کائنات علیہ السلام معلم انسانیت اور معلم کائنات بن کر اس خاکدان گیتی پر تشریف فرما ہوئے, جلواگر ہوئے, اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا کے انسانوں کو جینے کا, بیٹھنے کا, کھانے پینے کا, عبادت کرنے کا, حج کرنے کا طریقہ سکھایا, سلیقہ سکھایا. اور یقیناً پوری دنیا کے لیے آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام معلم بن کر تشریف لائے تھے. تو آؤ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری پیاری سنت پر عمل کرتے ہوئے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے عرفات کو چھوڑا اور مزدلفہ میں تشریف لاتے ہیں. حضرت سے بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ حضرت میدان عرفات میں بندے غروب آفتاب سے پہلے خوب گر گرا کر دعائیں کرتے ہیں اور میدان عرفات کو چھوڑتے ہیں, اور پھر میدان عرفات چھوڑ کے وہ مزدلفہ میں پہنچتے ہیں. تو کیا غروب آفتاب تو ہو چکا ہے عرفات میں, کیا وہ نماز مغرب بھی یہاں ادا کریں گے یا مزدلفہ میں چل کر ادا کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مغرب کی نماز کے لیے رسول اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ ان کو مزدلفہ میں چل کے ہی ادا کرنا ہے, اور مغرب کی نماز کا جو وقت ہے وہ عشاء کا وقت بتایا گیا ہے. یعنی عشاء کے وقت میں مغرب کی نماز ادا کرنی ہے, اور اس میں ایسی کوئی شرط نہیں ہے کہ آدمی جماعت کے ساتھ میں ادا کرے تو اس طریقے سے کرے گا اور بغیر جماعت کے ادا کرے تو دوسرے طریقے پر ادا کرے گا. نہیں, چاہے جماعت سے ادا کرنا چاہے چاہے بغیر جماعت کے نماز کو ادا کرنا چاہے, ان کے لیے اس بات کی اجازت ہے کہ بلکہ ضروری ہے ان کے لیے کہ وہ لوگ مغرب کی نماز کو میدان عرفات میں یا اس کے راستے میں بھی نہیں پڑھ سکتے ہیں. ان کو مزدلفہ میں پہنچنے کے بعد, اس میدان میں حاضری دینے کے بعد عشاء کے وقت ہی میں مغرب کی نماز کو ادا کرنا ہے. سبحان اللہ. تو یہ مزدلفہ میں حجاج کرام تشریف لے آئے, یہاں انہوں نے مغرب کی نماز پڑھی, تو مغرب اور عشاء دونوں ایک ساتھ میں ادا کریں گے. تو کیا مغرب کی نماز جو پڑھیں گے تو مغرب کے بعد جو سنتیں اور نفلیں ہیں کیا وہ بھی ادا کریں گے, اس کے بعد عشاء کی نماز پڑھیں گے, یا مغرب کے فرض کے بعد فوراً وہ عشاء کی نماز پڑھیں گے؟ نہیں, مغرب کے پہلے فرض پڑھیں گے, اس کے فوراً بعد میں پھر عشاء کی نماز پڑھی جائے گی. اور جو کچھ پہلے کے یہ جو مغرب کی سنتیں ہیں اور عشاء کے بعد کی جو سنتیں ہیں ان سب کو عشاء کی نماز کے بعد میں پڑھا جائے گا. سبحان اللہ. یہاں تک کہ مغرب کی سنتوں کو بھی عشاء کی نماز کے بعد میں پڑھیں گے, اور عشاء کے فرض کی بعد کی سنتوں کو بھی بعد ہی میں پڑھا جائے گا. اس کے درمیان میں کوئی سنت نہیں ہے, اور چونکہ مغرب کا ٹائم ہے اس لیے مغرب کی نماز کے بیفور بھی کوئی نماز کی اجازت نہیں ہے, اس وجہ سے اس سے پہلے بھی نہیں پڑھ سکتے. مغرب اور فرض کے بعد پھر عشاء کے فرض, اور عشاء کے فرض کے بعد میں پھر جو سنتیں, نوافل, وطر جو کچھ وہ پڑھنا چاہتے ہیں اس کے بعد ان کو اجازت ہے. پوری رات رکھی ہوئی ہے کہ ان کو ذکر و اذکار میں اس رات کو گزارنا چاہیے. بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ لوگ کیا ہے میدان عرفات میں دعا کے اندر تھوڑی بہت کوتاہی کر جاتے ہیں. ایک بات کریں گے اس پر کہ ہمارے ساتھ ہم حدیث سے تھوڑا تذکرہ کر دیتے ہیں. جی بالکل. ہمارے ساتھ جو ہے خانم بہن ہے لندن سے, پوچھتے ہیں کیا سوال لے کر حاضر آئی ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی
वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। मैं एक आपसे सवाल करना चाहती जरा हूँ। ऊंचा बोलेंगे मेरी बहन। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है, आपकी दुआ से। मुबारक हो आपके प्रोग्राम आमीन, की। जज़ाकल्लाह खैर। और मैं एक सवाल करना चाहती हूँ कि जो कहते हैं ना हज के बाद वो 40 नमाजें पढ़नी लाजमी होती है ना मदीना पाक में? जी। अच्छा, तो अगर उसमें कोई एक मिस हो जाए तो कोई हर्ज तो नहीं है? नहीं, कोई हरज नहीं है, सिर्फ मुस्तहब है, आप पढ़ेंगे तो सवाब, नहीं पढ़ेंगे तो कोई हर्ज नहीं है। अच्छा जी, तो बस ये इनसे बस सवाल। लेकिन नमाज कज़ा नहीं करनी चाहिए, वहाँ रहेंगे तो पढ़ना ही है। अच्छा, पूरी 40 नमाजें पढ़नी पड़ेंगी? नहीं, 40 जरूरी नहीं है, आपके पास टाइम नहीं है तो कोई बात नहीं। अगर टाइम आपके पास है तो फिर आपको वहाँ 40 नमाजों को मुकम्मल करना चाहिए। अच्छा जी, अच्छा जी, ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह। नाज़रीन मोहतरम, ये सवाल बार बार किया जा चुका है, इस पर हज़रत से डिस्कस की जा चुकी है कि अगर आपके पास वक्त नहीं है 40 नमाजें पढ़ने का तो न सही आपकी नीयत बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाज़िरी देना है, सरकार अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करना है, और अगर आपके पास जितना भी वक्त है उतनी नमाजें आप मस्जिद नबवी शरीफ में अदा कर सकते हैं। ये मुस्तहबात में से हैं और ये पढ़ने से आपको फ़ायदे हासिल होंगे। अगर आपके पास वक्त इजाज़त नहीं देता है कि आप 2 दिन के लिए मस्जिद नबवी शरीफ मदीना शरीफ गए हैं तो 2 दिन ही सही, जितनी नमाजें आपको मैसर आ जाए बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाज़िरी देकर नमाजें भी अदा करें और दुआएं भी फरमाएं। बहुत शुक्रिया। ठीक, तो हज़रत आप फरमा रहे थे कि कोई ख़ास हदीस पाक की रोशनी में। तो ये मिशकात किताबुल मनासिक है, हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा कि इज़ा काना यौम अरफा इन्नल्लाह यनज़िलु इला समाई दुनिया, कि जब अरफा का दिन होता है तो अल्लाह तबारक व तआला पहले आसमान की तरफ अपनी तजल्ली खास को नाजिल फरमाता है। क्या एक खुद उतरता है, इसका मतलब ये होगा अपनी तजल्ली खास का नुज़ूल फरमाता है। फ़युबाही बिहिमुल मलाइका, और अल्लाह तबारक व तआला ये लोगों के लिए फरिश्तों के साथ में मुबाहत फरमाता है, यानी खुशी का इजहार फरमाता है। फ़यक़ूल, तो अल्लाह ताला फरमाता है उन्ज़ुरु इला इबादी अतौनी शुअसन गुबरन ज़ाजीन मिन कुल्ल फज्जिन अमीक। अल्लाह फरमाता है कि मेरे बंदों को देखो, मेरी बारगाह में हाजिर हुए हैं, उनके बाल परागंदा है, गुबार में अटे हुए हैं, बुलंद आवाज से मेरा जिक्र कर रहे हैं, दूर दराज से वो आए हुए हैं। उशहिदुकुम अन्नी कद गफरतु लहुम, मेरे फरिश्तों तुम गवाह हो जाओ मैंने इन लोगों को बख्श दिया, मैंने इनके गुनाहों को माफ फरमा दिया। फयक़ूलुल मलाइका या रब्बे, तो फरिश्ते अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं कि परवरदिगार फलानुन काना युराहिको वो फलानुन वो फलाना, के फला फला आदमी जो है उन्होंने एक दूसरे के हक अदा नहीं किए हैं, वो आपस में दस्त गिरेबा है और उन्होंने माफ़ी नहीं किए। काला यक़ूलुल्लाहु अज़्ज़ वजल कद गफ़रतु लहुम, तो अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि मैंने उन लोगों को भी बख्श दिया और मैंने उन लोगों को भी माफ़ फरमा दिया। तो इससे ये मालूम हुआ कि मैदान अरफात में अल्लाह तबारक व तआला सिर्फ सगीरा गुनाह नहीं बल्कि कबीरा गुनाहों को भी माफ फरमा देता है। मगर यह है कि आदमी को दुआ में बकसरत कोशिशें करनी चाहिए कि गुनाहों की माफ़ी अपनी जगह पर है, मगर उसके अलावा भी दुनिया और आखिरत की बेहतरी के बारे में उसको मुसलसल दुआएं करनी चाहिए। दोस्तों अहबाब को भी याद रखना चाहिए और सबके लिए दुनिया और आखिरत की बेहतरी की दुआएं, ईमान की सलामती की दुआ करनी चाहिए। इस दौर में ये बहुत ज़रूरी है, चूँकि क्या है बदअकीदगी इतनी तेज़ी के साथ में फैल रही है कि लोगों को अपना ईमान बचाना मुश्किल हो जा रहा है। तो ऐसी सूरत में अगर अल्लाह तबारक व तआला की तौफीक शामिल हाल न रहे तो ईमान बचाना मुश्किल हो जाता है। तो लोगों को ईमान के तहफ़्फ़ुज़ की दुआ भी बकसरत करनी चाहिए। बेशक। तो नाज़रीन आइए हमारे साथ तशरीफ फरमाए जनाब शौकत साहब डिस्बरी से पूछते हैं क्या सवाल लेकर हाजिर आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम किबला। माफ कीजिएगा काफी देर आपको इंतजार करना पड़ा, इसलिए कि हदीस पाक की रोशनी में हज़रत बयान फरमा रहे थे तो सोचा है कि हदीस पाक का मफहूम पहले सुन लिया जाए, बाद में आपसे बात की जाए। जी किबला, बात ये है को जहाँ जो हम कंकरी मारते हैं शैतान को, वो ये किबला से कहना है भाई वो
3 दिन किबला 3 दिन की मारनी पड़ती है, 1 दिन में मारनी पड़ती है, कुछ थोड़ा इस पे थोड़ा रोशनी डालना है। ठीक। और जी जो शैतान को जो कंकरी मारनी जाती है जी जी जी, वो ये समझाना है 3 दिन होती है, 2 दिन 1 दिन। और दूसरी बात ये अपने किबला को बहुत बहुत मुबारक कहता हूँ, इतनी छोटी छोटी बात करके समझा रहे हैं, बहुत कुछ अल्लाह की लंबी जिंदगी अल्लाह में बरकत डाले आमीन माशाल्लाह आपको। और बहुत जबरदस्त प्रोग्राम जा रहा है, तो अल्लाह आपको इसको दुनिया में दाखिल में अल्लाह इसको सिला आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। बस आप अहबाब की दुआओं के तुफैल यहाँ बैठे हैं और इंशाल्लाह आपकी दुआओं के सदके ये प्रोग्राम चलता रहेगा। दुआ फरमाए अल्लाह ताला इसे अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। बहुत शुक्रिया शौकत भाई, आपने फ़ोन किया और दुआओं से नवाजा। जी आला हज़रत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने यहाँ ये इरशाद फरमाया है कि कुछ लोग जो हैं वो जबल रहमत के ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं, तो कहते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए और लोगों को देख करके खुद को ऐसा करने से अपने आप को बचाना चाहिए। और जो चढ़े हैं उनके लिए भी कोई ऐप जो ये अपने लिए कोई इसकी ज़रूरी नहीं है कि हम वहाँ चल के दूसरे की बुराई करें, लेकिन खुद आदमी बच करके रहे कि वहाँ चढ़ने की इजाज़त नहीं है। तो मैंने जो पूछा था कि ऊपर चढ़ के नमाज पढ़े, तो वहाँ सबके लिए मना किया गया कि मैं वो जबल रहमत पर चढ़ेंगे नहीं, उसके पास में वकूफ करना है और ऊपर नहीं जाना है। और मैंने बता दिया कि औरतों को तो खास तौर पे क्या नुमाइश की जगहों पर जाना भी नहीं चाहे ताकि लोगों की नजर पड़े। और आला हज़रत फाजिल बरेलवी ने एक नसीहत यहाँ और भी फरमाई है कि औरतें और मर्द सभी इकट्ठा वहाँ रहते हैं, तो आदमी को चाहिए कि वो बद निगाही से अपने आप को बचाए, निगाहों को नीचा रखे, जिक्र दुआ में मशगूल रखे और इधर उधर ज़्यादा देखने की कोशिश न करे। बस वही हुक्म औरतों के लिए भी है, यही हुक्म मर्दों के लिए भी है कि वो ऐसा मुकद्दस दीन है कि जहां मुसलसल अल्लाह की रहमतें बरस रही हों, हम जो मांगना चाहें वो मांग सकते हैं, परवरदिगार हमारी मांग पूरी करेगा, ये वादा फरमा रहा है। और फिर ऐसी सूरत में अगर ऐसी बद निगाही से हम अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से महरूम हो जाए तो ये बहुत बुरी बात होगी कि इस मुकद्दस दिन में हमसे कोई ऐसी खता ना हो जाए। तो आला हज़रत फरमाते हैं कि मर्द और औरत दोनों को अपनी निगाहों को उस मैदान में नीचा रख करके अपनी जिक्र दुआ में मशगूल रहना चाहिए। दूसरा क्या कर रहा है उस पर तवज्जो करने की जरूरत नहीं है, हमें क्या करना है उसी पर अपना पूरा वक्त आदमी को सर्फ करना है। बहुत खूब, सुभान अल्लाह। तो हजरत ये तो थी मैदान अरफात के आपने दुआएं और तरीके बताएं, लेकिन साथ साथ में ये भी बताएं कि ये जो मुज़दलिफा में जाकर नमाजे मगरिब और ईशा अदा करते हैं, ठीक है, और ये कंकरी कब चुनते हैं? मैदान अरफात में पहुंचने के बाद नमाज से जब फरागत हो जाए तो उसके बाद अगर वो थोड़ा बहुत आराम करना चाहते हैं तो कर ले, मगर आला हज़रत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते भाई आराम करने के लिए तो बहुत औकात और भी मिल जाएंगे। वो क्या है, वो दिन मुकम्मल हो जाए तो फिर मुसलसल आप आराम कर लीजिएगा, मगर इन औकात में आप कद्र कीजिए, जागिए और जाग करके इबादत और जिक्र और अस्कार में मशगूल रहिए। इन दिनों की अहमियत को जानें। तो ये आपके हक में बहुत ही बेहतर होगा। मगर फिर भी कोई आदमी जैसे कमजोर है या वो बर्दाश्त नहीं कर सकता है तो फिर ऐसा आदमी थोड़ा बहुत आराम कर ले और उसके बाद में उसी मैदान से कंकरियों को तलाशे, और तलाशने के बाद में जरूरत से ज्यादा 3 दिन जो कंकरियां यूज की जाएगी, पहले दिन तो सिर्फ बड़े शैतान को मारना है और फिर 2 दिन में तीनों शैतान को साथ साथ कंकरी मारनी है। तो इस हिसाब से 79 कंकरीज होती है कि इतना उनको मारना पड़ेगा। और जाहिर सी बात अगर मारने में किसी का हाथ लगा और कंकरी छूट गई और जमीन पर गिर गई तो फिर वहां तलाशने कहा जाएंगे कि अब कंकरी मिले भीड़ की वजह से। तो लोगों को चाहिए कि भाई 49 तो मिनिमम है, मगर उनको बहुत ज्यादा कंकरी ले लेना चाहिए, 60-70 कंकरी ले लेना चाहिए। हमारे साथ आरिफ भाई लंदन से पूछते हैं क्या सवाल लेकर आए हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम जनाब, कैसे हैं? ठीक है, आपकी दुआएं, अल्लाह पाक का करम। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। रोज आप जो लोगों को दिखा रहे हैं, सिखा रहे हैं और हज के लिए जाने वालों के लिए बहुत सहूलत मुहैया किया है। आपकी दुआओं से बस दुआ फरमाए कि अल्लाह इसे अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और उम्मा चैनल को अल्लाह ताला रात दिन तरक्की अता फरमाए। जी क्या इरशाद फरमाएंगे? छोटा सा सवाल है क्योंकि हम 3 भाई हैं जी, और हमारे वालिद साहब बस इस दुनिया से चले गए हैं। अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए, उनके दर्जात को बुलंद दुआ करें उनके लिए। और ये पूछना था क्योंकि अभी कुर्बानी भी आ रही है,
تو ہم کنفیوز ہیں کیونکہ بڑے بھائی بھی کہہ رہے ہیں کہ میں نے بھی قربانی کرنی ہے والد صاحب کے لیے اور میری بھی خواہش ہے اور دوسرے بھائی کی بھی ہے کہ اس میں صرف یہ سب لوگوں کے لیے بھی بہت عام سوال ہے کہ اگر آپ بتا دیں کہ اس میں ہم قربانی سارے اپنی اپنی جگہ والد صاحب کے لیے یا ہمارے کوئی دادا ہے دادی ہے ان کے لیے ہم علیحدہ علیحدہ بھی کر سکتے ہیں یا کہ پھر ایک بھائی اس بار کر دے اگلی بار میں کر دوں یا یہ تھوڑی کنفیوزنگ ہے ہم میں تو نزدیک بھی عید بھی نزدیک ہے عید قربان تو پلیز اس میں معاونت کر دیں ہم کنفیوز ہیں تھوڑے سے اس مسئلے میں ٹھیک بتاتے ہیں آپ کو بہت مہربانی بہت شکریہ عارف بھائی آپ نے فون کیا لندن سے اور جاننے کی کوشش کی انشاءاللہ ضرور آپ کو بتاتے ہیں ٹھیک تو حضرت یہ آپ نے جیسے فرمایا کہ 79 کنکری وہاں سے چن لیں تو 49 تو ماننا ہی ہے 49 تو مارنی ہے کہ اگر گر جائے یا کسی کی گر گئی ہو اس کے پاس نہ ہو تو اپنے اس کی ہیلپ بھی کر سکتے کہ بھائی ہمارے پاس ایکسٹرا ہے اچھا آپ کو دے سکتے ہیں وہاں جو نیچے گری ہوئی ہوتی ہے وہ اٹھا کر مار سکتے ہیں وہ مجبور ہو جائے نہ ہو تب تو مار سکتے ہیں ورنہ یہ فضیلت کے خلاف ہے کہ جو گری ہوئی کنکریاں ہیں نا جو قبول ہو جاتی ہے وہ تو اٹھا لی جاتی ہے اور جو نہیں قبول ہے وہی گری رہتی ہے تو اس لیے منع کیا گیا ہے کہ وہاں سے نہ اٹھائی جائے کہنے کا مطلب ہے کہ وہاں سے مراد یہ ہے کہ جو دائرہ بنا ہوتا ہے اس کے باہر جو ہوتی ہے ہاں پھر بھی وہاں سے نہیں اس کے لیے پہلے سے لے کر کے آنا چاہیے مزدلفہ سے لے کے آنا چاہیے اسی میں بہتری ہے اور یہ بھی فرما گیا ہے کہ جب کنکریاں آپ چن لے تو اس کو پانی سے دھو بھی لینا چاہیے تاکہ چونکہ یہ کنکریاں مارنے کے بعد میں اگر قبول ہے تو اللہ کی بارگاہ میں اٹھا لی جاتی ہے تو کوئی شبہ بھی نہ رہے کہ اس میں کسی بھی طرح کی کوئی غلاظت لگی ہو چونکہ ہزاروں آدمی وہاں جاتے ہیں اور پھر نہ جانے کوئی کہاں پیشاب پانی یہ وہ ہوتا ہے تو کنکریوں کو پانی سے دھو بھی لینا چاہیے صاف کر لینا چاہیے اور زمزم کا پانی تو نہیں اگر یہ پتا ہے کہ ناپاک ہے تب تو اپنے پاس دوسرا پانی ہو منرل واٹر کے بوتل بھی تو ساتھ میں رہتے ہیں نا تو ان کو یوز کر لینا چاہیے ناپاکی کے دھونے کے لیے یہ کیا ہے زمزم کے پانی کی اجازت نہیں ہے وہ تبرک ہے زمزم سے نہ دھویا جائے وہ نارمل پانی ہی سے نارمل پانی سے دھو کر کے صرف کلین کرنا ہے کہ بھائی تسلی رہے کہ ہم نے بالکل پاک کنکری اس کو مارنے کے لیے لی ہے اور پاک تو اس لیے نہیں کہ شیطان کو مارنے کے لیے شیطان کو تو کیا ہے کچھ بھی مار سکتے ہیں مگر یہ کہ یہ کنکری ہماری اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو رہی ہے تو وہ اٹھے اور اللہ کی بارگاہ میں جائے تو وہ پاک ہونی چاہیے اس لیے ہم یہ اہتمام کرتے ہیں کہ شیطان کے مارنے کے لیے اس کی پاکی کا اہتمام کیا جائے جیسا فرمایا کہ کچھ بھی مار سکتے ہیں تو کیا جوتے نکال کر مار سکتے ہیں نہیں وہ گنا نہیں جائے گا جو اسرے پاک نے ہمیں طریقہ بتایا ہے وہی ہے اور بہت بڑا پتھر بھی نہیں ہے بلکہ وہ چنے کی جیسے کنکریاں ہونی چاہیے تاکہ اگر کسی کے اوپر گر بھی جائے تو آدمی کو چوٹ نہ آئے ورنہ شیطان کے مارنے کے بجائے کوئی آدمی بیچ میں آ جائے اور اگر آپ نے بڑا سا پتھر مار دیا تو وہ آدمی زخمی ہو سکتا ہے مر بھی سکتا ہے اس لیے حضور پاک نے وہی جو پسند فرما وہ بالکل چھوٹی چھوٹی کنکری یہ دیکھو ایسا ہے کہ کسی کو مارنا ہو ذلت کے لیے تو اس کے لیے بہت مارنے کی ضرورت نہیں ہے کچھ بھی مارو اگر ذلت کی نیت سے مارتے ہیں تو اس آدمی کو احساس ہوگا کہ بھائی مجھے ذلت کے ساتھ میں مارا گیا تو شیطان کو صرف ذلیل کرنا ہے اور میدان مینا میں جو ہے شیطان کو ذلیل کیا جاتا ہے تمام لاکھوں کروڑوں انسان ہر سال اس کو چھوٹی چھوٹی کنکریاں مارتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کی سنت اور جد امجد حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر حجاج کرام عمل کرتے ہیں تو ناظرین کہیں نہیں جائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ سے تھوڑی دیر کے لیے وقفہ چاہتے ہیں وقفے کے بعد پھر دوبارہ حاضر ہوتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ والنعمة